اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار. ٹھیک ہے جی، ایک منٹ. ہاں ٹھیک ہو گیا. اے ایمان والو، قتال کرو یعنی جہاد کرو ان لوگوں سے جو تمہارے زیادہ قریب ہیں کفار میں سے. ایل اقرب فل اقرب، کیا مطلب؟ جو سب سے زیادہ قریب ہے نا اور وہ کافر ہے، تو پہلے تو جہاد ان سے بنتا ہے، پھر اس سے جو زیادہ قریب ہے، پھر یوں جو ہے نا کیا ہے کہ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، چاہیے کہ وہ یعنی کفار جو ہے نا تمہارے اندر سختی پائیں. اے اغلظوا علیہم، یعنی تم ان پر سختی کرو. یہاں پر آپ نیچے حاشے میں دیکھیں گے تو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے گا. یہ لکھا ہوا ہے قاتل الذین یلونکم. کہتے ہیں یہ جو آیت ہے نا، یہ قاتل المشرکین کافہ کی ناسخ نہیں ہے. ناسخ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ناسخ معنی نسخ اس کو ختم کرنے والی، یعنی ان کو منسوخ کرنے والی. یعنی قاتل المشرکین کافہ میں کیا لکھا ہوا ہے کہ سارے مشرکوں کو قتل کرو، یعنی سارے مشرکوں کے ساتھ جہاد کرو. ٹھیک ہے نا جی. تو اب یہ جو آیت ہے نا قاتل الذین یلونکم، یہ اس آیت کے لیے ناسخ نہیں ہے. یعنی کیا مطلب کہ قاتل المشرکین کافہ یہ منسوخ نہیں ہے. اس کی تحقیق کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ بل هذه الآیت تعلیم لآداب الحرب، کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا، یہ جنگ کے آداب کے لیے تعلیم ہے. کس طرح؟ وَهُوَ أَن يَبْدَأُوا بالقتال الاقرب، یہ کہ شروع کرو جہاد کو اپنے قریبی سے، قریبی رشتہ دار سے. فل اقرب، پھر اسے قریب. حتی یصلوا الی الابعد، یہاں تک کہ تم ابعد کی طرف پہنچ جاؤ. فہذا یتمکنون من قتالہم کافہ، تو یوں جو ہے نا کیا ہے کہ سب کے ساتھ جہاد کرنا ممکن بن جائے گا. کیوں؟ یہ کہتے ہیں کہ لأن قتلہم دفعۃ واحدۃ لا یتصور، کہ بھئی ایک ہی مرتبہ سب کے ساتھ جہاد کرنا یہ متصور ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے جہاد کیا اپنی قوم کے ساتھ، پھر آپ منتقل ہوئے سارے عرب کی طرف، پھر آپ جو ہے نا کیا ہے کہ پھر آپ کا جہاد منتقل ہوا اہل کتاب کی طرف، پھر آپ کا جو جہاد منتقل ہوا اہل روم کی طرف، پھر شام کی طرف. ثم بعد وفات ہی، پھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری انتقال کے بعد جو صحابہ کرام تھے وہ کدھر، انہوں نے پھر اہل عراق سے جہاد کیا. پھر اس کے بعد سائر الامصار، سائر الامصار مطلب یہ کہ بعد والے جتنے شہر ہیں ان سے وغیرہ وغیرہ. تو یہاں سے مطلب یہ ہے کہ اقرب سے وہ اقرب، پھر اقرب، پھر اقرب، پھر مطلب یہ کہ وہ آخر تک اس کا ابد بن جائے گا. اس کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ سارے مشرکوں کے ساتھ تم جہاد کرو. تو اس سے کیا مطلب اس سے مطلب سارے مشرک یا سارے کفار. اس سے کیا پتا چلا؟ اس سے یہ پتا چلا کہ چاہے تمہارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، وہ بھی جو ہے نا کیا ہے کہ اس کے ساتھ بھی تم نے کیا کرنا ہے؟ جہاد کرنا ہے. وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ مع المتقین، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی پرہیزگاروں کے ساتھ ہے. بالعون والنصر. جی رشید بھائی. حضرت تو یہ بات جو ہے جسے جہاد کے لیے ہے، قریب تر سے قریب، قریب تر سے قریب، تو اس طرح سے تبلیغ کا بھی حکم اس طرح سے ہی ہوگا کہ اپنے پہلے گھر والوں کو، ہاں، پھر پڑوسیوں کو، پھر جیسے سب آگے، سے پھر پہلے آگے. تو اپنے اپنے اوپر حکم لاگو ہوگا نا. تو سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ انسان تبلیغ کرے. تبلیغ کرنے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان اپنے آپ کو تبلیغ کرے. جب بالکل انسان صحیح بات. اپنے آپ کو تبلیغ کرے گا، اس کے بعد پھر جو ہے نا کیا ہے کہ کسی اور کی طرف، پھر کسی اور کی طرف. یعنی اقرب کیا ہے انسان کو؟ سب سے پہلے آپ ہے، اپنا آپ ہے انسان. بالکل. جی ذوالفقار صاحب.
اچھا جی، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مِّنَ الْقُرْآنِ، اور جب یہ صورت، جب یہ آیت یعنی کہے گی یہ صورت نازل کی گئی قرآن میں سے، فَمِنْهُمْ، تو ان میں سے، یہ ہم ضمیر کا جو مرجع ہے منافقین ہے، مَن يَقُولُ لِأَصْحَابِهِ، انہیں میں سے جو ہے نا کچھ کہہ رہے تھے اصحاب کو، استہزاءً، یعنی مزاحیہ طور پر. تو یہ میں نے آپ کو ایک بتایا تھا، یہ جو استہزاءً ہے، آپ میں سے کون بتائے گا کہ یہ مفعول بہی ہے یا حال ہے یا مفعول لہو ہے؟ کون بتائے گا کہ یہ استہزاءً ترکیب میں کیا واقع ہوگا؟ جی کامران صاحب. سب حال. حال، ٹھیک ہے، آپ کی رائے آئے گی. جی ذوالفقار صاحب. ذوالفقار صاحب کا نیٹ مجھے لگتا ہے پرابلم ہے. نوشین مین آپ بتائیے. حضرت اس کی معنی کیا بنتی ہے یہاں پہ؟ وہ کہہ میں رہے تھے اصحاب کو مزاحیہ طور پر. مزاحیہ طور پر. تو یہ حال بیان کیا جا رہا ہے نا ان کا، چلے، اور کوئی ہے؟ مزاحیہ طور پر. اصل میں آپ ایک بات یاد رکھ لیں، میں نے آپ کو یہ قاعدہ بتایا تھا کہ یہ جو ہم پہلے آتے ہیں مفعول بہی، مفعول بہی پر آتے ہیں نا، تو اس کا معنی اکثر طور پر ہوتا ہے. جیسے دیکھو، ضرب زید امرن، زید نے امر کو مارا. ٹھیک ہے جی. اکل تو طعام، میں نے کھانے کو کھایا. ٹھیک ہے جی. یعنی اکثر طور پر مفعول بہی کا جب آپ ترجمہ کریں گے تو آپ کو اس میں کو کا معنی آئے گا. اور جب آپ مفعول لہو کا ترجمہ کریں گے، اس وجہ سے ضربتہ تعدیباً، ادب سکھانے کی وجہ سے میں نے اس کو مارا. اور جب آپ جب حال ہوگا نا، تو پھر اس کا معنی یوں بنے گا کہ یوں میں بھائی جا انی زید راکبن، کہ بھائی میرے پاس زید آیا سوار ہو کر، سوار ہو کر آیا. ٹھیک ہے جی. تو اور اگر جو ہے نا کیا ہو، اگر ہو تمجیز، تو تمییز کا معنی ہوتا ہے طور پر. جیسے تاب زید النفسن، کہ زید طبیعت کے اعتبار سے یا طبیعت کے طور پر یا ازرو طبیعت کے، یعنی جو تمییز ہے اس کے تین طرح کے ترجمے بنتے ہیں. ایک یہ کہ ازرو طبیعت کے ہے، یا اس یہاں پر جو ہے نا جس طرح آ رہا ہے کہ بھئی بعض منافقین نے اصحاب کو کہا تنزیہ طور پر، تنزیہ طور پر یعنی مذاق کے طور پر. ٹھیک ہے جی. یا مذاق کے اعتبار سے. تو جب مذاق کے اعتبار سے اس کا معنی آ جائے یا طور پر اس کا معنی آ جائے، تو پھر آپ یہ سمجھ لینا کہ یہ تمییز واقع ہو رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے. اس کو آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ. یہ آپ نے تین چیزیں بتائیں تمیز کے اندر. ہاں، تمیز کے اندر ایک طبیعت کا جو مطلب وہ معنی دے، اور از روئے ایک از روئے معنی آئے ترجمے کے ساتھ، دوسرا اعتبار سے، تیسرا طور پر. اعتبار سے، تیسرا طور پر. طور پر. اوکے. ہاں، یہ جو ہے نا یہ تمیز کا ترجمہ بنتا ہے. عذر ہوئے کیا ہوتا ہے؟ ادرو بھی مانا، اس کا بھی مانا طور ہوتا ہے، اعتبار کا بھی مانا ادرو، اس کا مانا اعتبار سے ہوتا ہے. یہ مطلب وہی ہے. اچھا. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کہتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ مجھ سے جو ہے نا کیا ہے کہ کس روح سے یہ بات کر رہے ہیں، یعنی کس ہوں، اعتبار سے بات کر رہے ہیں، کس طور پر آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں. دونوں کا مطلب ایک نہیں ہوتا. صحیح بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. ٹھیک ہے، ملتی جلتی ہے. ہاں ٹھیک ہے. دیکھیں نا، ادرو استاد، شاگرد انسان، شاگرد سے استاد پانی طلب کر سکتا ہے کہ مجھے پانی دو. ادرو استاد انسان جو ہے نا کیا ہے کہ شاگرد سے کہتا ہے کہ سبق مجھے سناؤ. ہے. تو یہ جو ہے نا کیا ہے کہ استاد ہونے کے اعتبار، بینگ اے ٹیچر، بینگ اے اسٹوڈنٹ وغیرہ وغیرہ. صحیح ہے. صحیح ہے نا. جی. تو وہ جو منافقین ہیں، تو یہاں پہ یہ تمیز بن رہا ہے نا. ہاں یہ تمیز بن رہا ہے، ٹھیک ہے. حال نہیں بن رہا. اچھا جی. اس کے بعد آگے چلے جی. نے کہا جی بھئی فمن ہم، تو منافقین میں سے بعد نے کہا، اس نے تنزیہ طور پر، ایکم زادتہ حاضہی ایمانا، کہ بھئی کون سی آیت نے تمہارے ایمان کو بڑھا دیا.
हैं? कौन से तुम्हारे कौन सी आयत ने तुम्हारे ईमान को बढ़ा दिया, यानी आज ही ईमान कि तुम यानी बढ़ गया इसकी वजह से तुम्हारा ईमान। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया फअम्मल लदीना आमनू फज़ादतहुम ईमाना। अल्लाह तबारक व तआला ये बस वो लोग जिन्होंने ईमान लाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनको ईमान उनके ईमान को बढ़ा दिया। लितस्दीक़हिम बिहा, उनके तस्दीक करने के लिए, तस्दीक करने की वजह से, या लाम तालीलिया है। वहुम यस्तबशिरून, इस हाल में कि वो क्या खुशी मनाने वाले हैं। यफरहून बिहा माने खुशी मनाने वाले हैं। और एक कायदा ये भी याद आप रख लें कि जब ज़मीर मरफू मुनफसिल से पहले, ज़मीर मरफू मुनफसिल से पहले जो है, अगर नहीं, ज़मीर मरफू मुनफसिल से पहले वाव आ जाए तो वो वाव हालिया होती है, और वो पूरा पूरा जुमला जो है ना वो हाल बन जाता है। और जो आमनु जो अमल लदीन आमनु, आमनु जो है ना ये वाव ज़मीर जो है ना ये जुल हाल बन जाएगा। तो फिर माना क्या बनेगा? माना ये बनेगा कि बस वो लोग के जिन्होंने ईमान लाया इस हाल में कि वो खुशी मनाने वाले हैं। ठीक है जी। दरमियान में हम फजादत ईमान वगैरह को निकाल निकाल देना, तो फिर माना क्या बन जाएगी? बस वो लोग के जिन्होंने ईमान लाया दरा हाल है कि वो खुशी मनाने वाले हैं। यफरऊन बिहा व अम्मल लदीन फी कुलूबिहिम मरदुन, बहरहाल वो लोग के जिनके दिलों में कजी है, यानी ज़ोफ एतकादी है। फजादतहुम रिजसन अला रिजसिहिम, तो अल्लाह तबारक व तआला ने बढ़ा दिया उनका, क्या बढ़ा दिया? यानी यानी बढ़ गई, यूं समझो फजादतहुम रिजसन अला रिजसिहिम, कि भाई वो यानी पलीदी के ऊपर उन पर पलीदी बढ़ गई। ठीक है जी। कुफरन इला कुफरहिम ले कुफरहिम, कुफर कुफर बड़ा उनका कुफर की तरफ, ले कुफरहिम उनके कुफर करने की वजह से भी। वमा तो वहम काफिरून, और वो मर गए, वो मर गए। यहाँ पर भी वाव जो है ना क्या है कि हम जमीर से पहले आई है, यानी जमीर मरफू मुनफसिल से पहले वाव आई है, तो हम माना क्या करेंगे? इस हाल में वो काफर, इस हाल में के वो काफर थे, यानी वो मरे इस हाल में के वो काफर थे। अवला यरौना, तो बस वो क्या वो नहीं देखते? अगर या के साथ हो तो इसके इससे इससे क्या माना होगा? इससे मुनमारा मुनाद होगा, यानी मुनाफिकीन नहीं देखते। और अगर ता के साथ हो तो फिर इसका माना क्या बन जाएगा कि ए मोमिनीन आप नहीं देखते, अन्नहुम युफ्तनून, कि बेशक वो आजमाए गए, फी कुल्ल आमिन मर्रतन और मर्रतैन, कि साल में जो है ना क्या है कि हर साल में एक मर्तबा या दो मर्तबा, किससे के साथ? बिल कहते, कि कहत साली की वजह से, वल अमराज, या फिर किसकी वजह से? अमराज की वजह से। सुम्मा ला यतूबून, फिर भी उन्होंने जो है ना तौबा नहीं की अपने नफाक से। वहुम ला यज़्ज़क्करून, और इस हाल में के वो नसीहत हासिल करने वाले नहीं थे। ठीक है जी। अब जो है ना क्या है कि इस तरह का जब आप थोड़े थोड़े कायदे जहन में रखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी पैदा हो जाएगी। वाइदा मा उनज़िलत सूरतुन, और जब ये सूरत उतारी गई, फी मा यानी यानी फी हा जिक्रुहुम, जिसमें उनका क्या हो? जिक्र हो। वकर अन नबी, और कर अन नबी, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तिलावत फरमाए, तो नज़र बादुहुम इला बादिन, आपस में वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। युरिदून हर्ब, भागने की कोशिश करते हैं। यकूलून, वो कहते हैं, हल यराकुम मिन अहदिन, कि भाई आपको, भाई किसी कोई एक देख तो नहीं रहा? इदा कुम, तुम जब वो खड़ा होने की कोशिश करते हैं ना, तो मुनाफिकीन आपस में एक दूसरे को कहते हैं कि भाई तुम में से किसी एक को देखो, कोई हमें हमारी तरफ देख तो नहीं रहा। लेकिन जब कोई देख नहीं रहा होता ना, कि फ़इल्लम यरहुम अहदुन, बस जब उनको कोई नहीं देखता, काम वो खड़े हो जाते हैं। व इल्ला, इल्ला का मतलब क्या हो जाएगा? अगर तो उनको कोई देखता है, सब बेतू, यानी वो फिर ठहर जाते हैं। सुम मन सरफ वाला कुफरहिम, फिर वो फिर जाते हैं अपने कुफर की तरफ। सरफ अल्लाह कुलूबहुम मिनल हुदा, अल्लाह तबारक व तआला ने उनको फेर दिया, उनके दिलों को फेर दिया। यहाँ पर मुताल्लिक की जरूरत थी, इस वजह से यहाँ पर मुफस्सिर ने अनिल हुदा फरमा दिया, कि भाई बेशक अल्लाह तबारक, या यूं कहो कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनके दिलों को फेर दिया हिदायत से। अन्नहुम कौमुल ला यफ़क़हून, बई तौर के, बई बई तौर के, या जो है ना क्या है कि जब बई तौर माना आ जाए ना,
بئی طور بھی حال کا معنی بنتا ہے، یاد رکھو بئی طور جو ہے نا، اس طور پر جو ہے نا وہ علیحدہ چیز تھی، بئی طور یعنی اس حساب سے، ٹھیک ہے نا جی، یا یوں کہو کہ بے انہم قوم لا یفقہون، بئی طور کہ وہ قوم سمجھنے والی نہیں تھی، یعنی اس حال میں کہ وہ قوم سمجھنے والے نہیں تھی۔ الحق لعدم تدبرہم، یعنی الحق کا یہ جو نا، الحق کا یہ مفعول بہی ہے یفقہون کا، کہ بھئی وہ سمجھنے والی نہیں تھی، کیا مطلب کہ وہ سمجھنے حق کو سمجھنے والی نہیں تھی، یہ تو بن گیا دعویٰ، جب یہ دعویٰ بن گیا تو دلیل کی بھی جو ہے ضرورت تھی، تو یہاں پر لام جو ہر لام جو ہے عدم تدبرہم جو لام ہے نا، یہ لام تعلیلیہ ہے، تو اس کا معنی کیا بنے گا؟ اس کا معنی بنے گا کہ وہ حق کو سمجھنے والے نہیں تھے، اس وجہ سے کہ ان کے اندر سوچ نہیں تھی، ان کے اندر تدبر نہیں تھا، ان کے اندر بردباری نہیں تھی۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق آیا تمہارے پاس رسول جو تم میں سے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، عزیز شدید ہیں، علیہ اما عنتم، یعنی اس پر کہ یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس پر شدید ہے، کس پر کہ بھئی جب تمہیں کوئی مشقت پڑتی ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ گراں گزرتا ہے، اے مشقتکم ولقاؤکم المکروہ، کہ تمہیں کوئی چیز مکروہ چیز چھو لے، یعنی جب مکروہ چیز تم پر آ پر پڑے، ناپسندیدہ چیز آپ پر آ پڑے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت ہی زیادہ گراں گزرتی تھی۔ حریص علیکم، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر حریص ہیں، حریص ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ان تہتدوا، یہ کہ تم ہدایت پاؤ، بالمؤمنین مومنوں پر رعوف الرحیم، شدید مطلب یہ ہے کہ زیادہ رحم کرنے والے، یرید لهم الخیر، وہ ان کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مخلوق کے لیے اچھا ہی چاہتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی، آپ نے کئی مرتبہ یعنی یہ سنا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم عفو درگدر سے کام کیوں لیتے تھے؟ صرف ان کی ایک ہی وجہ تھی، کون سی وجہ تھی؟ وہ یہی تھی کہ جتنی بھی مخلوق ہے، یعنی اولاد آدم ہے، حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام کی جو اولاد ہے، وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے، ٹھیک ہے نا جی؟ تو یہ جو ہے نا، یہ سب سے بڑی بات ہے کہ جس طرح دعوت اسلامی کا یہ نعرہ ہے کہ بھئی مجھے اپنی اور پوری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی جو ہے وہ ہمیشہ ہر وقت جو ہے وہ اس میں رہتے تھے کہ کہیں کسی بھی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے کسی کی مغفرت ہو جائے بس، یہ دیکھا نا آپ نے دیکھا بھی ان تہتدوا لہم، بئی طور کے جو ہے نا کیا ہے کہ وہ کیا کرے، یعنی ہدایت پاؤ، یرید لہم الخیر، اور تمہارے لیے وہ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں۔ جی نوشین میں، حضرت یہ جو آج ہم نے قرآن مجید کا جو جتنی یہ ورسز پڑھی ہیں، جی جی، اس میں پہلے میں تو ذکر تھا اس کا قتال کا، جہاد کا، ہاں ہاں، وہ کیسے مطلب اسٹیج بائی اسٹیج کیا جائے، اور دوسری جو بات ہمیں اس میں بتائی گئی وہ ہے یہ کہ وہ اگر دیکھتے ہیں وہ پھر جاتے ہیں، اس سے مجھے تھوڑا مطلب سمجھ نہیں آیا کہ اگر وہ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر تو وہ یہ بات ہو رہی ہے کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آیات مبارکہ صحابہ کو سناتے تھے، تو اس میں اچھا منافقین بھی بیٹھے ہوتے تھے، اور صحیح جب منافقین کا ذکر ہوتا تھا تو وہ کیا ہوتے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو آنکھوں سے، یا آپ جن کی یوں بھی کہہ لیں کہ ہر کسی کا اپنا ایک جو ہے نا وہ طریقہ ہوتا ہے کہ صحیح بات ایک ہاں، کوئی کدھر بیٹھا ہو، کوئی کدھر بیٹھا ہو، اگر ایک اٹھ جائے تو وہ آپس میں پہلے یہ پروگرام بنا کے آتے ہیں کہ بھئی میں اٹھوں تو تم بھی اٹھ جانا، فلاں اٹھے تو تم بھی اٹھ جانا، یہ یوں جو ہے نا، ٹھیک ہے نا جی؟ وہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہیں نہ دیکھ رہا ہو، یعنی صحابہ میں سے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو پھر تم اٹھ جانا، اچھا ہاں ٹھیک ہے۔ اور آخری بات جو یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے، پڑھ رہے تھے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مومنوں کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں کہ حریص ہونا ان کی ہدایت کے لیے، بہت زیادہ مطلب سوچ میں رہنا یا ان کے لیے ہاں ہاں، کوشش، صحیح
ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب کوئی کافر بھی گزر جاتا تھا نا، جی تو جی۔ آپ اس پر رشک کھاتے تھے۔ کیوں رشک ہوں، کھاتے تھے؟ کہ یہ جسم جہنم میں جلے گا۔ چلے گا۔ نہیں ہوں۔ سمجھے یہ بات؟ جی بالکل، ہر انسان کے لیے مقصد، پوری امت کے لیے۔ ہاں، پوری امت کے لیے، یعنی جو بھی حضرت آدم علیہ نبی السلام کی اولاد میں سے، یعنی جتنے بھی انسان ہے، جتنے بھی انسان ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی اس بات کا جن وہ خواہش تھی، خواہاں تھی کہ کسی بھی لحاظ سے کوئی بھی انسان جہنم میں نہ جلے، کیونکہ ہوں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا معاہدہ، اس کا جو ہے وہ مشاہدہ کر کے آئے تھے۔ بے تو شک۔ جب گئے تھے، معراج شریف پر گئے تھے، جب اس کی سختیاں دیکھ کر آ گئے، تو آپ نے آ کر صحابہ کو بتا دیا، یا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر جو ہے وہ حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے بھیجا، تو وہ آپ نے بتایا، جب اتنی سختیاں جو ہے نا وہ دیکھی، پڑھی، اور وہ جو ہے نا آپ نے ان کا مشاہدہ کیا، تو پھر آپ پر یہ زیادہ تھا کہ آپ جو ہے نا یعنی دیکھیں نا، اپنا بذات خود اپنا بدلہ بھی نہیں لیتے تھے، جس طرح طائف میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی گئی، یا جس طرح حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ اتنا ایسا شہید جو ہے نا، ان کو سید الشہداء کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ آپ کے جسم مبارک کو مسلح کیا گیا، یعنی آپ کے لاش کی بے حرمتی کر کے کی گئی، اور اس سے پہلے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اتنا غصہ نہیں آیا تھا، لیکن جس نے حضرت امیر حمزہ سید الشہداء کو شہید کیا تھا، جب وہ کافی سال کے بعد جو ہے نا وہ آیا مدینہ شریف میں، اور وہ ایمان لانے کا اس نے جو ہے کہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور ان کو مسلمان بنا دیا۔ اگر تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے بدلہ بھی لے سکتے تھے، لیکن ان سے بدلہ نہیں لیا، تو یہ سب سے بڑی بات ہے۔ حضرت یہ بڑی اتنی مطلب میں سوچتی ہوں کہ یہ صبر کا مطلب ایک بڑا مطلب وہ مقام ہے جو تعلیمات میں بہت بہت اعلیٰ درجے کا صبر اور بہت اعلیٰ درجے کا ظرف۔ تو میں ٹھیک ہے، یہی سوچتی ہوں کہ یہ اتنا مطلب چھوٹی بات بھی اپنے لیے درگزر کرنا بہت، اس سے لگتا ہے کوئی پہاڑ ہمیں پار کرنا ہے، اس سے لگتا ہے۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں نا، اپنے رشتہ دار قریب وغیرہ جتنے ہوتے ہیں ہمارے اندر، کیا ہوتا ہے کہ خاص کر کے ہمارے یہاں سندھ میں یہ ہوتا ہے نا، کہ ہم کہتے ہیں کہ بھائی وہ بس ہم نے نا اس کو درود وغیرہ پڑھ دیا ہے، ختم وغیرہ دے دیا ہے ہم نے، بس ہمارے لیے وہ مر گیا ہے بس۔ صحیح۔ ہاں، فَإِن تَوَلَّوْا عَلَى الْإِيمَانِ بِكَ، بس اگر وہ پھر جائیں ایمان سے آپ سے، ایسا اے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ پھر جائیں، فَقُلْ حَسْبِي، تو آپ فرما دیجئے، آپ نے نا فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے کافی ہے، لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہ، علیہ توکل، تو میں اسی پر توکل کرتا ہوں، اے وسقت بھی، وسقت لا بغیری، کہ میں اس پر کرتا ہوں، بھروسہ رکھتا ہوں، نہ کہ غیر پر، وہ رب العرش العظیم، اور وہی عرش کا مالک ہے، عرش کا رب ہے۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر عرش کو کیوں ذکر کیا گیا؟ یعنی کہ اس لیے اس کو ذکر کیا گیا کیونکہ وہ اعظم مخلوقات ہے، یعنی سب میں سے اعظم مخلوقات ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہتے ہیں کہ بھائی اگر ایک یہ حاکم بات، حاکم جی، یہ آپ آخری جو جملہ آپ نے بولا یہ سمجھ نہیں آیا۔ وہ یہ کہ مطلب وہ رب العرش العظیم، اس میں خصہ بالذکر، کہ بھئی عرش عظیم کو یہاں پر کیوں ذکر کیا گیا خصوصیت کے ساتھ؟ لیکن یہ اس لیے کہ یہ سب سے بڑی مخلوقات میں سے ہے، یعنی عرش کو بنانا جو ہے نا کیا ہے، کسی کا عام کی تو بات ہی نہیں ہو سکتی نا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بنا نہیں سکتا۔ صحیح۔ صحیح سمجھ میں آئی؟ دیکھو نا، انسان بناتا ہے مٹیریل سے، انسان صحیح کیا بالکل۔ بناتا ہے؟ مٹیریل سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس سے پاک ہے کہ مٹیریل، کوئی چیز، کسی چیز کا مٹیریل ہو تو اللہ تبارک و تعالی بنا، اس سے اللہ تبارک و تعالی تو پاک ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمانا ہے کن، وہ تو اس میں ہو جانا ہے، وہ ہو جائے گا۔ حضرت وہ تو آسمان بھی بغیر مٹیریل کے ہے نا، ہاں ہاں زمین چلیں ٹھیک ہے، زمین بھی اگر ہم دیکھتے ہیں جیسے 7 زمینیں ہیں، 6 زمینیں نیچے ہیں، ہمیں اوپر، ظاہری بات ہے یہ ساری مٹیریل چیزیں نہیں ہے نا۔ جی ہاں جی ہاں۔ مقصد کہنے کا یہ ہے نا کہ بھئی بغیر مٹیریل کے بنانا، یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہی کام ہے، کسی اور انسان کا تو کام ہو ہی نہیں سکتا نا۔ بالکل۔ ہاں،
اچھا جی آگے چلیں، آج میرے خیال میں ٹائم کافی لگ گیا۔ اللہ اکبر۔ اچھا جی، الفصل الثانی ان عبداللہ بن مسعود قال كنا نسلم على النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی الصلاۃ۔ اب دیکھو نا یہاں پر وهو فی الصلاۃ آ گیا، اس کا کیا مطلب ہوا؟ میں معنی کرتا ہوں کہ بھئی ہم سلام حال کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس حال میں کہ وہ نماز میں تھے، قبل ان نأتی ارض الحشیشہ، حبشہ کہ ہم حبشہ تھے، جو ہے نا کیا ہے کہ واپس آئے، فجرد علینا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہم پر جواب دے دیا، یعنی ہمیں سلام کا جواب دیا۔ فلما رجعنا من ارض الحبشہ، حبشہ تھی، اور جب ہم لوٹے جو ہے نا کس سے؟ حبشہ کی زمین سے، آتیتہ، فوجدت، تو میں آیا اور میں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پایا کہ نماز پڑھ رہے تھے، فسلمت علیہ، تو میں نے آپ پر سلام کیا، فلم یرد علیہ، کہ مجھ پر جو ہے نا آپ نے سلام نہیں لوٹایا، حتی اذا قضا صلاتہ، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ادا فرمائی، قال ان اللہ یحدث من امرہ ما یشاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے نیا حکم جو چاہتا ہے، ان مما احدث اللہ تتکلم فی الصلاۃ، کہ ان میں سے نیا حکم یہ ہے کہ تم بات نہ کرو نماز میں کسی کے ساتھ، فرد علیہ السلام، تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بعد میں مجھے سلام کا جواب دیا۔ قال انما صلاۃ لقراءۃ القرآن و ذکر اللہ، کہ جو نماز ہے نا، یہ جو انما، اس کا معنی بنتا ہے، انما کا معنی بس بنتا ہے صرف، ٹھیک ہے نا؟ یہ نماز جو ہے نا یہ صرف کیا ہے؟ یہ قرآن کی قرأت ہے اور اللہ کا ذکر ہے۔ فَإِذَا كُنْتَ فِيهَا فَلْيَكُنْ لَكَ شَأْنٌ، کہ جب تو اس میں ہو تو تو اس میں ہو جا، یعنی تیرا شان یہ ہے کہ تو اس میں ہو جا۔ اچھا، وعن ابن عمر قلت لبلال، کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا، کیف کان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یرد علیہم حین کانوا یسلمون علیہ وهو فی الصلاۃ، یعنی میں نے ان سے پوچھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سلام کا جواب کس طرح دیتے تھے اس حال میں کہ وہ نماز میں ہوتے تھے، اور وہ فی الصلاۃ لکھا ہوا نہیں، قال کان یشیر بیدہ، تو انہوں نے کہا کہ آپ اشارہ کرتے تھے ہاتھ کے ساتھ۔ وعن رفع بن رافع قال صليت خلف رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فأتست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى۔ کہتے ہیں حضرت رافع فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے، فأتست، مجھے جو ہے نا کیا ہے کہ کیا آ گئی؟ چھینک آ گئی، تو فقل، تو میں نے کہا الحمد للہ حمدن کثیرا طیبا، یہ ساری دعا پڑھی۔ فلما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصرف فقال، تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ چکے تو آپ نے توجہ کیا، پھر فرمایا، جی کامران صاحب۔ استاد محترم، وہ جو پیچھے والی حدیث پاک پڑھی ہے کہ نماز میں سلام کا جواب اشارے سے دیتے تھے، جی جی، تو یہ مفسدات نماز میں سے نہیں ہے کہ اشارے سے بھی نماز سلام کا اور جواب دینا؟ اصل میں یہ جو مفرد نماز میں سے ہے، یہ جو ہے نا یہ اس وقت کی حدیث ہے کہ جب جو ہے نا کیا ہے کہ نماز میں کلام یا نماز میں وہ کیا کہتے ہیں اس کو، ہاتھ سے اشارہ کرنا منع نہیں تھا، اس کے بعد منع کیا گیا ہے، اس جی کے ٹھیک، بعد حضرت منع وہ کیا گیا طالب علمی کا دور تھا صحابہ کا۔ ہاں یہ ممنوع ہو چکا ہے۔ ہاں، ممنوع ہو چکا ہے۔ جی ٹھیک، ہاں، برابر۔ ایسا نہ ہو کہ وہ پھر جو ہے نا جس طرح جو خاص کر کے جو ہوتے ہیں اہل حدیث ہوتے ہیں نا، وہ پھر جو ہے نا کیا ہے کہ اس کو پکڑ کر کہیں گے جی اتنے سلام کا جواب دے، تو پھر جو ہے نا وہ کہ ان کو کہا جائے بھی آپ نے کیوں کیا، وہ ہمیں سامنے حدیث رکھ دیں گے کہ بھئی حدیث شریف میں آیا ہے، وہ کسی تو طرح بھی استاد صاحب موبائل سے کال اٹھا کے اس میں بھی سلام کا جواب دے دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں، نماز۔ تو یہ تو غلط ہے نا، یہ تو غلط ہے، نہیں جی سمجھ میں جی، بات۔ حضرت
वो सहाबा का दौर तालिब इल्मी का था, उनको नहीं मालूम था कुछ भी। जैसे कि अत्तहियात में भी है, देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला पर सलाम हो बोले के सहाबी करीम बोले, तो नबी अलैहि नहीं। सलाम सुन के बोले अत्तहियातु कहो तुम, वो खुद हाँ, सलाम है, यानी सलामती देने वाले है। वो असल में एक मतलब यूं हुआ कि लतीफा बन गया कि हमारे यहाँ जो है ना वो आ गए। हमारे यहाँ तो नहीं आए, हम यानी पड़ोस में ही आ गए, तबलीग वाले आ गए। तो आपको पता है कि जो देहाती हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो मेहमान नवाज होते हैं कि भाई चलो जो भी आ जाए, वो मेहमान नवाजी से जो है ना कतराते नहीं हैं। तो वहाँ के जो मौलवी साहब थे उन्होंने कहा भाई ये देवबंदी हैं, फलां हैं, जो है ना इनको आप ना रहने दें। उन्होंने कहा जी तुम्हें क्या होगा, खाना हम इनको खिलाएंगे, तुम्हें क्या होगा। तो और ये भी बात आप जानते हैं कि हमारे जो है ना आम तौर पर आप जो है ना देहात में जाएंगे तो जब रमज़ान शरीफ होता है ना, रमज़ान शरीफ में क्या होता है कि पूरी मगरिब की अजान हो जाती है, उसके बाद जो है ना वो रोज़ा इफ्तार करते हैं। तो उस दिन रमज़ान शरीफ था, इत्तेफाक से वो आए, जैसे ही उनको जो है ना मस्जिद में जगह दी इन्होंने, और पहला ही दिन था तो उन्होंने बड़ा इंतजाम किया उनके लिए कि भाई आ जाए रोज़ा इफ्तार करें। अब वो जैसे रोज़ा इफ्तार वो अजान हुई, अल्लाह अकबर उसने कहा, मुअज्जिन ने अल्लाह अकबर कहा, तो ये सारे खाने में शुरू हो गए। जो देहाती थे वो खामोशी में बैठे थे, उन्होंने आदान सुनी, सुनने के बाद जवाब दिया, जवाब देने के बाद फिर जो है ना उन्होंने रोज़ा इफ्तार किया। तो रोज़ा इफ्तार किया और फिर यूं जैसे मगरिब की नमाज होने लगी, तो उनमें से एक जो है ना यानी तीन चार उनमें से उन्होंने क्या किया कि वो एक दूसरे से पूछने लगे कि भाई चाबी किधर पड़ी है, फलां किधर पड़ी है। तो वो जो है ना देहातियों को ने ये बात बहुत गिरा गुजरी। उन्होंने कहा इनको तो नमाज का भी नहीं पता, इनको तो जो है ना रोजे का नहीं पता, ये हमें क्या सिखाएंगे। उनको क्या, जाओ भाग जाओ, तुम जो है ना तुमने रोटी खाई है, रात जाकर किसी और कहीं और जाकर तुम बसेरा करो, यहाँ पर तुम्हारी कोई जगह नहीं है। नहीं समझ में आई बात। जी जी तो हजरत, बिल्कुल समझ आ गई। आ गई। तो ये इसी तरह तो हजरत होता वो है। जुल्फाकार साहब जैसे चौधरी आदमी थे, हैं जी। जुल्फाकार साहब जैसे चौधरी आदमी थे वो, हाँ भाई, असल में ये है कि खिलाने के मामले में नो प्रॉब्लम। आप उनको जितना जितना भी बताएंगे ना, तो वो नहीं मानेंगे, हाँ, जब तक कि उनको खुद पता ना चले। हजरत ऐसा जी ही है, यहाँ को बताए ना, तो देहात के लोगों को अभी तक तो वो जी ये कहेंगे कि ये कौन सी शरीयत है जो अब आपने सीखी है, हमने तो ये इस तरह से ही किया है हमेशा। अभी तक हाँ रोजे का मामला है, अच्छे भले पढ़े लिखे लोग जो है ना हमारे पास ही, तो उनका ये हाल है कि जो है ना फजर की जब अजान है, वो आखिरी अजान तक खाएंगे, कि यही है, यही हमने सीखा है। हमने कहा कि भाई ये टाइम टेबल नहीं है, कौन सा है, इस तरह से बस फिर यही जी बातें जी। होती हैं। सर हमारे देहातों वाले तो तबलीगी जमात वालों को मस्जिद में आने ही नहीं देते। नहीं, एक बात है जुल्फकार साहब, जो जी फैसलाबाद का शहर है वो सुन्नियों का जी। शहर है। हाँ जी। माशाअल्लाह, हाँ हजरत दो मुहद्दिसा दफन है वहां पर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब्दुल सत्तार, सॉरी, सरदार अहमद खान मुहद्दिस आजम पाकिस्तान, और तफहीमुल बुखारी के मुसन्निफ अब्दुल हाँ गुलाम रसूल रजवी रहमतुल्लाह अलैह। भाई, वैसे तो शहर आले सुन्नत तो आपके यहाँ है, लेकिन जो है ना क्या है कि जी जी जी, हाँ, शेर अहले सुन्नत आला हजरत मुफ्ती आजम हुज्जतुल इस्लाम सब हमारे में है, ये बरकत बिल्कुल, है। बल्कि अहले सुन्नत के जो पाए हैं वो तो आपके यहाँ हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हीं का ही फैजान है। अच्छा चले जी, आगे चलते हैं जरा, फिर टाइम मेरे ख्याल में काफी हो गया है, सिर्फ दो सबकों में हमारे 50 मिनट लग गए हैं, और वो भी आस्ता आस्ता हमने पढ़ा शायद आज। चलो, अल्लाह तबारक व ताला का बड़ा एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला ने आज मुझे हिम्मत दे दी। क्यों है सर, तबीयत खबीयत खराब है आपकी? नहीं, बस नज़ला है, और तो बुखार वगैरह तो नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत नज़ला, अल्लाह ताला तो इंशाल्लाह बेहतर फरमाएगा। अच्छा जी, आगे आमीन। चलते हैं ज़रा कि भाई हमने ये कौन कौन सा पढ़ना है। फसलन फी बयान सुननेहा, यानी ये फसल जो है नमाज की सुन्नतों के बयान में है। वह एहदा व इशरून, और वह एहदा व खमसून। तो खमसून का माना क्या बनता है? 50। 50। अच्छा अच्छा। मतलब ये कि नमाज की अच्छा। कितनी सुन्नतें हैं? 51। रफ़उल यदैन 50। लित्तहरीमत हिज़ा अल उज़नैन लिर्रजुल वल अमति, कि भाई हाथों का उठाना तकबीर तहरीमा के लिए कानों के बराबर।
مرد کے لیے اور لونڈی کے لیے، وحدا من کبین للحرۃ، اور کاندھوں کے برابر اٹھانا حرہ عورت کے لیے، ونشر الاصابع ومقارنت مقارنت احرام المقتدی لاحرام امامہ، کہ انگلیوں کا کھولنا، اور احرام کا معنی کیا ہوتا ہے جی ذوالفقار صاحب؟ احرام 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 المقتدی لاحرام امامہ، مقتدی کا احرام ملانا امام کے احرام کے ساتھ۔ امام کو احرام پہنا ہوتا ہے کیا؟ نہیں، اس کا کوئی اور معنی بنتا ہو۔ کیا معنی بنتا ہے؟ حرکت کے معنی میں ہوں گا کیا؟ نہیں یعنی جب وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اسی وقت مقتدی کو اٹھانا اس کے ساتھ ہی۔ نہیں، مخدوم عادل صاحب کو آ رہا ہے جی، عادل صاحب۔ تکبیر تحریمہ جو ہاں، یعنی مقتدی کا تکبیر تحریمہ کو ملانا امام کی تحریمہ کے ساتھ، ٹھیک ہے نا جی؟ ماشاء اللہ. ہاں، وَضْعُ الرَّجُلِ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى، اور یعنی کیا ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، وَضْعُ الرَّجُلِ، رجل کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پاؤں کا رکھنا، ٹھیک ہے نا جی؟ پاؤں کا رکھنا، سمجھے یہی بات؟ ہاں، وَضْعُ الرَّجُلِ کا معنی کیا بنے گا؟ رجل ہے، رجل ہے رجل استاد صاحب، ہیں جی؟ رجل رجل آئے گا، رجل رجل تو رجل آئے مرد گا ہے نا؟ جی رجل ہے۔ جی، آپ کامران صاحب آپ بتائیں کیا آ جائے گا؟ رجل آئے گا استاد صاحب. رجل آئے گا، تو کیا مطلب ہو جائے گا کہ پاؤں کا رکھنا سیدھے ہاتھ پر، سیدھا ہاتھ پاؤں، سیدھا ہاتھ، پاؤں جو ہے وہ سیدھے ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر رکھتا ہے۔ ہاں رجل آئے گا استاد صاحب، مرد رکھے وضع رجل، مرد ہاں، رکھے مرد وضع. کا رکھنا، اور مرد کا رکھنا دائیں ہاتھ کو الٹے ہاتھ پر، تحت سرت ہی، ناف کے نیچے، ٹھیک ہے جی؟ وصفت الودع، اور رکھنے کی حیت، یا آپ یوں کہیں کہ رکھنے کی تعریف یا رکھنے کی حیت کیا ہے؟ ان یجعل باطن کف الیمنی علی ظاہر کف الیسری، کہتے ہیں کہ بھئی رکھنا کہ بھئی باطن کف الیمنی کا مطلب کیا ہو جائے گا کہ بھئی ہاتھ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی کا اندر والا حصہ، ٹھیک ہے نا جی؟ علی ظاہر کف الیسری، کہ الٹے ہاتھ کی ظاہر پر، یعنی الٹے ہاتھ پر، محلقن، کیا بناتے ہوئے؟ ہلکا بناتے ہوئے، بالخنصر، کس کے ساتھ؟ خنصر کے ساتھ۔ خنصر ہم تو جو ہے نا اس کو چیچ کہتے ہیں نا، ایسا ہی ہے نشین میں چیچ کہتے ہیں نا خنصر کو، جی ہاں۔ والابہام، اور کس کے ساتھ؟ انگوٹھے کے ساتھ ہلکا بناتے ہوئے، الرس کے گٹے پر۔ وضع المرأة یدیہا علی صدرہا من غیر تحلیق، اور عورت کا رکھنا اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر بغیر ہلکا بناتے ہوئے۔ والثناء والتعوذ للقراءۃ، اور جو ہے نا ثنا، اور تعویذ پہننا، صحیح ہے نا؟ تعویذ، نہیں استاد صاحب، تعوذ. تعوذ مانے اعوذ باللہ کہنا نا، اعوذ باللہ. جی بالکل. للقراءۃ، قرات کے لیے، والتسمیۃ، اور بسم اللہ پڑھنا، اول کل رکعت، اول کل رکعت مطلب کیا ہو جائے گا؟ پہلے ہر رکعت میں، ایسا ہی۔ ہر اب رکعت سے پہلے ہاں، یعنی ابتدا میں ہاں، ہر رکعت کی شروعات کہیں گے، ہر رکعت کی شروعات میں، ٹھیک ہے نا جی؟ والتعمید، اور آمین کہنا، والتحمید، اور کیا ہے؟ سامع اللہ لمن حمد کہنا، والاسرار بہا، اور جو ہے نا اسرار کا معنی کیا ہوتا ہے؟ یعنی آہستگی سے، ٹھیک ہے جی؟ والاعتدال عند التحریمۃ من غیر طاعت الراس، اور اعتدال کے ساتھ تحریمہ کے وقت بغیر سر کو جھکاتے ہوئے۔ جی جی روشن میں، یہ حضرت یہ جو آمین کہنا ہے ہاں، اللہ کے اور بسم اللہ کے بیچ میں، یہ سنت ہے؟ کس کے بیچ میں؟ یہ ہم نے پڑھا نا آمین، ہاں ہاں تو جب الحمد شریف مکمل کرتے ہیں تو ہاں آمین ہاں، ہلکے کہتے ہیں، پھر بسم اللہ کے ساتھ ہم دوسری سورت اسٹارٹ کرتے ہیں، تو یہ بیچ والا جو آمین ہے یہ سنت میں آتا ہے؟ ہاں سنت میں آتا ہے، لیکن یہ ہے کہ سورہ فاتحہ کے بعد جو ہے نا بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی،
आमीन पढ़ा जाता है ना? नहीं नहीं, मैं आप ये कहना जी। आमीन कहकर आप जो है हम्म, आमीन कहकर आस्तगी से आमीन कहकर आप कोई सूरत शुरू कर सकती हैं। बिस्मिल्लाह नहीं अच्छा पढ़ते सर सूरह फातिहा के बाद आमीन करने के बाद जब दूसरी नहीं सूरत शुरू करनी है? नहीं हजरत मैं तो पढ़ता हूँ बिस्मिल्लाह नहीं ये हजरत सारे दूसरी ये पढ़ते शुरू। हैं। हजरत ये बिस्मिल्लाह लिखा तो हुआ है, वाजिबात में ये लिखा हुआ है, अलहम्द और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना वाजिब है। ये कहाँ पर लिखा हुआ है? एक मिनट, किसी हजरत ये चक्कर में लिखा नहीं ये नहीं, यहाँ पे वाजिबात है। वाजिबात में जी ये जी कैसे ये हजरत ये नमाज के वाजिबात में लिखा हुआ है? यहाँ पे तो मैं नहीं, इसको खैर वो हमने नमाज के अहकाम में पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ है। यहाँ पे हजरत मेरे में भी एक असल मसला में ऐसा है। जी जी मसला मैं जीता बोल रहा हूँ, बिस्मिल्लाह का पढ़ सकते हैं जो सूरत इब्तिदा से शुरू करे, जैसे खुल हुवल्लाहु अहद है तो उसमें हाँ हाँ बिस्मिल्लाह पढ़ के पढ़ सकते हैं। मगर आप बीच की आयत पढ़ ली, जैसे लक़द जाअकुम रसूलुम, तो आप बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि बोले उलमा इकराम। नहीं वो तो शुरू में पढ़ते हैं पढ़ते ना हम, हैं। जो है ना क्या है कि देखे ना बिस्मिल्लाह पढ़ना और क्या करना, ये देखे ना, देखो वह तस्मिया तो अव्वल कुल्ल रकात बिल किराते, किरात के लिए मतलब ये है कि अलहम्द से पहले। नहीं समझ में आई बात? ताउस तआव्वुज़ बोल तस्मीह किरात के लिए व ताउस तस्मियत, और जो है ना क्या है कि तस्मिया किरात से हर हर रकात में शुरू में। ठीक है ना जी? जी बोलिए। जी हजरत हजरत। इसका लेकिन सर जब मकसद सूरत शुरू कर फिर भी ये पढ़ते देखो हैं ना, बिस्मिल्लाह। तस्मिया तो अव्वल कुल्ल रकातिन क़ब्ल अल-फातिहति लिअन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यफ्ततिहु सलातहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कि ये नजर आ रहा है आपको? तस्मिया तो अव्वल कुल्ल रकातिन नजर आ रहा है? आ रहा है हजरत, बराबर हाशिए में कबल अल पढ़े आप। हाँ कबल अल फातिहा हाशा में। कि भाई इसमें दलील क्या है? इसकी दलील ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पढ़ते थे नमाज की शुरुआत में बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वल कौल बिवुजूबिहा ज़ईफुन, और कौल जो उसके वाजिब होने का है ये ज़ईफ है। हजरत मैं ये समझती हूँ ना, ये जो पॉइंट इसमें बताई जा रही है ना, कुछ ना हाँ पढ़ना, हाँ हाँ कुछ ना पढ़ना, इसमें जो पॉइंट है अलहम्द और सूरत के दरमियान आमीन और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के अलावा कुछ और ना पढ़ना, हाँ हाँ। इसका मकसद ये बनता है ना कि अ, मतलब इसके अलावा कुछ ना पढ़ना। अगर बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो इसका मकसद ये नहीं होगा कि सद्दा सो वाजिब होगा। नहीं वो आपकी बात बजा है, लेकिन बहरहाल हो सकता है कि शायद मुझसे कहीं जो है ना कोई ज़हूल हो गया हो। लेकिन ये तो यहाँ तक कि जो है ना क्या है कि जो हम पढ़ते पढ़ाते आ रहे हैं तो उसमें तो मैंने वाजिबात में से नहीं पढ़ा। क्या कहते हैं इसको, अ, आप यूं कह लें इसको, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम को। हजरत मैं जीता आपको सुना। जी जी जी। तो उन्होंने क्या फरमाए थे, उन्होंने भी किताब का हवाला दिए जो मैं बोला था कि फिक़ह हनफी की मिशकात बोल के, तो उसमें से उन्होंने पढ़ के बोले बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पढ़ना। क्यों बोलो, खिरात है ये भी बिस्मिल्लाह, उसके हर हर हर्फ का 10 नेकी है। तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम शुरू में आप पढ़ो, फातिहा से ही पहले पढ़ो, फिर फातिहा खत्म हुई बाद में आमीन कह के नया सूरत शुरू करते तभी पढ़ो। क्यों बोलते हो, आपको सवाब मिल रहा है, इस नियत से पढ़ लेना। ये अब जी की बहस में तो जाने की जरूरत नहीं है, नहीं पढ़े तो पढ़ना नहीं पढ़ना हो मर्जी के हाँ पर है। हाँ। नहीं, हम वाजिब की ये बात कर और रहे हैं, नहीं अगर बोले थे, वाजिब है तो नहीं पढ़ना जरूरी आज ही नहीं, नहीं वाजिब बात देखिए, सबका अलग अलग देखिए ना, मौकिफ है इसमें। बात सुने ना नौशीन बिन, अगर तो वाजिबात में से हो, ठीक है ना जी, अगर तो हो क्या वाजिबात में से, फिर तो जो है ना क्या है कि उसके ना पढ़ने से हमें सजदे साहब वाजिब होना चाहिए। यकीनन। हाँ बिल्कुल, नहीं समझे बात? वो असल में कुछ गलती लाख हुई होंगी उनको। हाँ हमारे हजरत तो बोले रकात की शुरुआत में बिस्मिल्लाह पढ़ लिए तो पूरी रकात के लिए किफायत है बोले। जुल्फकार भाई कुछ बोल तो रहे हैं लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही जुल्फकार साहब, आपके यहाँ नेट का मसला है। जी कामरान साहब। सब दरअसल मसला कुछ यूँ है कि उसमें लिखा ये हुआ है कि सूरत फातिहा और कोई और सूरत के दरमियान बिस्मिल्लाह के अलावा कुछ और ना पढ़ना, यानी कि आप कुछ और पढ़ेंगे तो फिर वाजिब तर्क होएगा। अगर आप बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं तो फिर वाजिब तर्क नहीं होगा। तरतीब सही है। नहीं अगर बिस्मिल्लाह ना पढ़ी जाए हाँ तो राइट। ना तो पढ़ी भी कल कोई पैदा हर्ज हुई। नहीं है, लेकिन अगर आप बिस्मिल्लाह के अलावा कोई चीज़ और पढ़ेंगे तो फिर वाजिब तर्क होगा।
वहां पे वो ये तो लिखा सही होता है, है कि मैं ये पूछ रहा हूँ कि अगर बिस्मिल्लाह रहमान रहीम ना पढ़ी जाए सूरह उसमें भी फातिहा और सूरत कोई के हर्ज नहीं, दरमियान, कोई हर्ज नहीं है उस्ताद साहब इसमें। वही तो मैं कह रहा हूँ कि असल में यहाँ बात तो हजरत पहले आमीन इनसे भी सवाल अगर कर लीजिए, नौशीन से सवाल कर लीजिए कि कौन सी किताब में पढ़े। आमीन भी जो है ना कहना, फिर वो भी हमारे हमारे लिए वाजिब नहीं है ना, वो भी तो वो तो सुन्नत ही है सुन्नत है, मेरे। वो तो सुन्नत है, हम बस उसमें इख्तिलाफ नहीं कर दोनों रहे। दोनों सुन्नत है आज हजरत, ये दोनों बातें आ रही हैं, आमीन और बिस्मिल्लाह, ये दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं। तो अगर कहाँ पर किसी आ ने रही है, अलग कहाँ पर आ रही है ये यहाँ पर? हजरत यहाँ पे नहीं कह रही हूँ मैं। अच्छा वहां पर नहीं, आप देख लेते किताब का नाम बोलिए। कौन सी किताब वगैरह में। अमीर अहले सुन्नत की है ना, नमाज उनकी के है। सामने उस्ताद साहब लिखा हुआ मसला ये कि हाँ, मैं बताता हूँ, तहरीर ये लिखी हुई है कि बिस्मिल्लाह सूरत फातिहा और जो सूरत पढ़ रहे हैं उसके दरमियान बिस्मिल्लाह और आमीन के अलावा कुछ और ना कहना, ये लिखा हुआ है। अच्छा तो ये लिखा हुआ इसका, है, ठीक है। हाँ, इसका वैसे मतलब असल वाजिब में तलब। बात यह है ना कि जितनी फिqh की किताबें हैं, माला बुद्ध हो गई या जो है ना ये कुदूरी शरीफ हो गई या उर्निज़ा हो गया, इसमें मेरी नज़र से ऐसी कोई किताब ऐसी जो है ना कोई बात नहीं गुजरी, ठीक है ना। हाँ ये हो हजरत सकता है कि उन्होंने हजरत जो एक लिखा एक होगा बात है, बाहर। जी जी। हजरत माजरत कर रही हूँ मैं बीच में, जो कामरान भाई समझाना चाह रहे हैं ना, हाँ हाँ वो मुद्दा एक ही है, आप भी वही बात कर रहे हैं, कामरान भाई भी वही कर रहे हैं, हम मैं भी वही बात कर रही हूँ, सही है, हम्म, बात हम तीनों की एक ही है। मसला भी यही है कि वो फरमा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट ये बता रही है कि अगर आमीन और बिस्मिल्लाह के अलावा अगर कुछ पढ़ा ना, तो हम्म। फिर समझिए आपने आपको सजदा सहू करना होगा। अगर किसी ने जो लेकिन आमीन सवाल पढ़ा, ये है सजदा से एक चक्कर में एक होना था वो मिनट बात। एक मिनट, अगर किसी ने आमीन और बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी तो उससे सजदा सहू वाजिब नहीं होगा। चले चले ठीक हो गया फिर, अल्लाह खैर हाँ करे। फिर हजरत मैं एक मसला ये भी बोलता हूँ मैं, हाँ अगर हाँ यहाँ पे clear हो गया ना, वाजिब, अगर किसी ने अलम पढ़ के और डायरेक्ट सूरत स्टार्ट कर दी तो कोई मसला नहीं है, वाजिब तर्क नहीं हुआ, ना ही कोई सजदा सहू होगा। तो ये अच्छा बात क्लियर हो गई बस। चले अल्लाह खैर करे। अभी लेट काफी हो गई है, चले आगे हम जो है ना ये कहाँ तक पढ़ा था, ये सफा नंबर 79 था। नौशीन मैंने कल आप थी क्लास में। जब मैं थी और ये वो पेज नंबर तो नहीं है, लेकिन वहां पे बात डिस्कस हो रही थी इसके बारे में, हसन हदीस के बारे में, हसन सही, अच्छा सही है। ये पेज नंबर हस, असल ले गए रही, हसन लिगाई जी जी पेज हाँ। नंबर नोट असल ले नहीं गए किया था मैंने। तारीफ हो, इसकी तारीफ कहते हैं कि हुवत दईफु इदा तअद्ददत तुरुकुहु वलब यकुन सबब दईफिही सबब दोफिही हाँ जी फिस्कर जी, रावी एक, हाँ जी जी यही चैप्टर है। औ काज़े बहु युस्तफाद हाँ मिन जी जी। हाद तारीफ है। असल ले गए रही वो ज़ईफ हदीस है जिसकी सनदें मुतअद्दद हों और उसका सबब ज़ोफ रावी का फासिक होना या झूठा होना ना हो। इस तारीफ से मालूम हुआ कि ज़ईफ हदीस हसन ले गए रही के दर्जा तक पहुंचती है दो उमूर की वजह से, जो ये है। नंबर एक, वो हदीस एक बार या ज्यादा दूसरी सनदों से मरवी हो और वो सनदें पहली सनद जैसी या उससे कमी हो। नंबर दो, ये कि ज़ोफ़ हदीस का सबब रावी के हाफजे की खराबी हो या सनद में इनकिता हो या रावी मजहूल हो। सबब तस्मीयत बिज़ालिका, इसकी वजह तस्मिया, कि भाई इसकी वजह तस्मिया ये है कि हसन पहली सनद की तरफ से नहीं बनती, ठीक है ना जी, हसन जो है ना पहली तरफ से नहीं बनती, बल्कि किससे बनती है, बल्कि नहीं बनती, बल्कि ये बनती है दूसरी सनद के मिलाने से, और मुमकिन है हदीस ज़ईफ के हसन लगैर ही के मर्तबे तक बुलंद होने की तस्वीर रियाजी के मुआदले के साथ दर्ज देर शक्ल पर हो, है ज़ईफ रो वगैरह ये लिख दिया। उसके मरातिब, मरतबा तो हूँ, उसका मर्तबा क्या है, हसन ले गैर का मर्तबा हसन ले ज़ात ही से अदना है। इसी बुनियाद पर अगर हसन ले ज़ात ही का हसन ले गैर के साथ तारुद हो जाए तो हसन ले ज़ात ही को मुकद्दम किया जाएगा। हुक्म हूँ, इसका हुक्म कहते हैं, इसका हुक्म ये है कि ये हदीस उस मकबूल से जिसे हुज्जत बनाया जाता है। इसकी मिसाल, वो हदीस जिसको तिरमिज़ी ने रिवायत किया उसको हसन कहा। शोबा अन आसिम बिन वगैरह थे कि भाई सनद से कि बनी फन के फनारा
کہ ایک عورت نے دو جوتوں پر نکاح کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو اپنی جان و مال کی طرف سے جو دو جوتوں پر راضی ہے؟ اس نے کہا۔ راوی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جائز قرار دیا۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اب ترمذی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس باب میں عمر، ابو ہریرہ، سہل بن سعد، ابو سعید، انس، عائشہ، جابر اور ابو 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 وحد ابو حضرت ہے اصل بھی صحیح مروی ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عاصم ضعیف ہے حافظہ کی خراب کی وجہ سے، حالانکہ امام ترمذی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے کیونکہ یہ حدیث دوسری کئی سندوں سے مروی ہے۔ خبر الاحاد المقبول سے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد پھر ہماری کتاب ہے تلخیص النح، تلخیص التحاوی۔ فورٹی 43 پیج نمبر میرے خیال سے۔ 43۔ جی اچھا جی، یہ اب 43 لگائیے۔ آ گئی۔ یہ منادہ کا نقشہ یہ پڑھ لیا، قاعدہ رابعہ پڑھ لیا تھا۔ کوئی تھے ہمارے کامران بھائی یا مخدوم عادل صاحب؟ جی کامران بھائی کون سا قاعدہ پڑھا تھا؟ حضرت میں نہیں تھا کلاس میں۔ صدر چوتھے سے پڑھے ہیں، قاعدہ رابعہ۔ اچھا رائے گاؤ کہتے ہیں جب منادہ معرف باللام ہو تو منادہ اور حرف ندا کے درمیان لفظ اے مذکر کے لیے اور اے ایت المؤنث کے لیے، ٹھیک ہے نا جی، کے ذریعے فاصلہ لانا لازمی اور ضروری ہے، جیسے یا ایھا الرجل اور یا ایتھا المرأۃ۔ واضح رہے کہ اس کا جیسے لفظ اللہ مستثنی ہے۔ قاعدہ خامسہ، منادہ کے آخر کو تخفیف کے لیے حذف کر دینا جائز ہے، جس کو علم نحو میں ترخیم سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ ترخیم منادہ میں بغیر ضرورت کے جائز ہے، جبکہ غیر منادہ میں بوقت ضرورت شعری جائز ہوتی ہے، جیسے یا مالک کو مال پڑھا جائے اور یا منصور کو یا منصو اور یا عثمان کو یا عثم پڑھا جائے، جس طرح عام طور پر ہمارے ہاں یہ اس طرح نام لیے جاتے ہیں۔ منادہ پر ترخیم کے بعد دو حرکتیں جائز ہیں، مبنی پر ضمہ، جیسے یا مالو، اس بنا پر منادہ مرقم مستقل منادہ سمجھا جائے، حرکت اصلیہ کے ساتھ پڑھا جائے، جیسے یا مالک۔ فائدہ ثالثہ، حروف ندا میں سے کبھی یا حرف ندا مندوب میں استعمال ہوتی ہے۔ مندوب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے وجود پر افسوس کا اظہار کیا جائے یا اس کے معدوم ہونے پر افسوس کیا جائے، جیسے یا مصیبتہ ہو اور یا زائدہ ہو۔ اسی طرح لفظ وا استعمال کیا جاتا ہے، جیسے زیدن ہے، یا وا زیدن، یہاں پر جو ہے نا یہ صحیح نہیں لکھا ہوا، کسی کو پڑھنے میں آ رہا ہے؟ حضرت یہ بھی ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا۔ بس سے سوم، ہاں سوم سے، ہاں جی جی، یہ بالکل شارٹ کر کے مفتی صاحب نے اس کو اچھا جی، کلیئر کر۔ باس سوم در بیان مفعول فی۔ خلاصہ یہ باس مفعول فی کی تعریف اور ایک فائدے پر مشتمل ہے۔ تفسیر، مفعول فی کی تعریف اس چیز کا نام ہے جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، خواہ وہ چیز زمان ہو یا مکان ہو، اور اس کو ظرف کہا جاتا ہے۔ فائدہ، ظرف زمان کی دو قسمیں، ظرف مبہم، ظرف محدود۔ مبہم وہ ہوتا ہے جس کے لیے معین حد نہ ہو، جیسے دہر، زمانہ۔ اب زمانہ کی کوئی حد نہیں ہے، بالکل ہے ہین وقت۔ تو محدود وہ ہوتا ہے جس کے لیے معین حد ہو، جیسے یوم، لیل، لیلہ، شہر، سنہ وغیرہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ظرف مکان کی بھی دو قسمیں ہیں، ظرف مکان مبہم کی مثال جیسے خلف، امام، اور ظرف مکان محدود کی مثال جیسے الدار، المسجد۔ اچھا، مذکورہ اقسام کا حکم، ظرف زمان مطلق خواہ مبہم ہو یا محدود، حرف جر فی مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتے ہیں، جیسے سم تو دہرن اے فی دہرن، سافر تو شہرن اے فی شہرن۔ باقی ظرف مکان مبہم بھی فی مقدر ہونے کی وجہ سے منصوب ہوتا ہے، جیسے جلس تو خلف کا کہ میں تیرے پیچھے بیٹھا، وہ امام کا میں تیرے جو ہے نا کیا ہے کہ آگے بیٹھا۔ ٹھیک ہے جی۔ البتہ ظرف مکان محدود میں حرف جر فی لفظوں میں موجود ہوتی ہے اور اپنے مدخول کو مجرور کر دیتی ہے، جیسے جلس تو فی الدار و فی السوق و فی المسجد وغیرہ وغیرہ۔ جی ٹھیک ہے جی، 5 سبق ہمارے ہو گئے، 3 ہو گئے، 4 ہو گئے، 5 ہو گئے جی، ٹھیک ہے جی۔ حضرت قرآن، حدیث، پورے ہو گئے، فقہ، صرف باقی ہے تو ہاں، تو باقی جو صرف ہے